مزید ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ برادران اسلام، ہمارے پیغمبر نبی آخر الزماں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بچپن سے ہی بہت بااخلاق، رحم دل اور ملنسار تھے۔ لوگ انہیں صادق اور امین کہتے تھے۔ صادق کا مطلب ہوتا ہے سچا اور امین کا مطلب ہوتا ہے امانت دار۔ دوستوں کو خوب نوازتے تھے، دشمنوں کے ساتھ بھی دوستانہ رویہ رکھتے تھے۔ اگر کوئی بیمار ہوتا تو اس کی عیادت کرنے جاتے، ضرورت مند کی مدد کرتے۔ اگر کسی سے گفتگو کرتے تو بہت دھیان سے اس کی بات سنتے۔ جب تک بات مکمل نہ ہو جائے صلی اللہ علیہ وسلم کچھ نہیں کہتے۔ پوری بات سننے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بات کہتے۔ کسی سے ملتے وقت ہمیشہ پہلے خود سلام و صاف فرماتے۔ کوئی شخص جھک کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں کوئی بات کہتا تو اس وقت تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف سے رخ نہیں پھیرتے جب تک کہ وہ اپنی بات پوری نہ کرے۔ مسافر میں بھی یہی معمول تھا کہ جب کسی سے ہاتھ ملاتے تھے تو اس وقت تک اپنا ہاتھ واپس نہیں کھینچتے تھے جب تک کہ وہ خود اپنا ہاتھ واپس نہ کھینچ لے۔ اکثر غلام اور بانیہ کسی برتن میں پانی لے کر آتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مبارک ہاتھ اس میں ڈال دیں تو پانی برکت والا ہو جائے۔ سخت سردی کے دنوں میں بھی صبح کے وقت لوگ آتے تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع نہیں فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاچا ابو طالب کی صحت زیارت فرماتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور ملنساری کی وجہ سے تجارت میں بہت نفع ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاندان والوں سے بہت محبت سے پیش آتے تھے، کسی کی دل آزاری نہ کرتے، بلکہ اگر کوئی غمگین یا اداس ہوتا تو اس کی دلجوئی کرتے اور اسے خوش رکھنے کی کوشش کرتے۔ اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین و کافروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرتے اور صحابہ کرام کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنے کی تلقین کرتے۔ جنگ کے لیے اگر کسی لشکر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ کرتے تو یہ تاکید ضرور کرتے کہ جنگ میں دشمنوں کے بچوں، عورتوں، بیماروں اور بوڑھوں پر رحم کرنا، انہیں قتل نہ کرنا۔ فتح مکہ کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام دشمنوں کو معاف کرنے کا اعلان کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم راستے تکلیف دہ چیزوں کو ہٹاتے اور دوسروں کو بھی اس کا حکم دیتے۔ ایک مرتبہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، آپ کی زندگی کا سب سے زیادہ تکلیف دہ واقعہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا کہ وہ جب میں طائف گیا تھا وہ دن میری زندگی کا سب سے زیادہ تکلیف دہ دن تھا۔ میں جس قبیلے کے صدر کے پاس جاتا وہ میری دعوت کو قبول نہ کرتا اور مجھے دھکے دے کر نکال دیتا۔ طائف کو ہوا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت کے لیے گئے تھے تو وہاں کے لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا اور نوجوان بچے اور لڑکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر مارتے تھے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتیاں خون سے بھر گئی تھیں، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو بد دعا نہ دی بلکہ ان کے حق میں رحمت کی دعا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرض نماز کے ساتھ ساتھ نوافل نماز کا بھی اہتمام کرتے تھے، راتوں کو اٹھ کر عبادت کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی رات کی عبادت چھوڑے نہیں، اگر کبھی طبیعت ناساز ہوتی یا تھکان ہوتی تو نماز بیٹھ کر ادا کرتے تھے۔ مسجد نبوی میں جگہ بہت کم ہوتی تھی، جو لوگ پہلے سے آ کر بیٹھ جاتے تھے ان کے بعد جگہ باقی نہیں رہتی تھی۔ ایسے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چادر مبارک بچھا دیتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق و عادت میں جو سب سے زیادہ نمایاں اور جس کا اثر ہر موقع پر نظر آتا تھا وہ ایثار تھا۔ اولاد سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے انتہا محبت تھی۔ سب سے زیادہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا عزیز اور محبوب تھیں۔ وہ جب آتی تو فرتے محبت سے کھڑے ہو جاتے، پیشانی کو بوسہ دیتے اور اپنی جگہ پر بٹھاتے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی غربت اور تنگ دستی کا یہ حال تھا کہ گھر میں کوئی خادمہ نہ تھی، خود ہی چکی پیستے، خود ہی پانی کی مشکیزیں بھرتی۔ چکی پیستے پیستے ہاتھوں میں چھالے پڑ گئے تھے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ کنیزوں اور خدام تھے جو کہ کسی غزوے میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تھے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو خبر ملی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئی اور چاہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک کنیز لے لیں، مگر انہیں حیا آ گئی اور وہ واپس چلی آئی۔ اس واقعے کا علم جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا تو انہوں نے کہا سب کنیزوں اور خدام تقسیم ہو گئے ہیں، اگر پہلے علم ہوتا تو تمہیں دے دیتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے کہا بیٹی رات کو سوتے وقت 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 31 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ کر سویا کرو، اس سے تمہارے دن بھر کی تھکن دور ہو جائے گی۔ اس واقعے میں ایثار کا پہلو تو ہے ہی، ساتھ ہی یہ بات بھی لائق توجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز تربیت کتنا پیارا تھا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا اور اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔